آج اس سال میں پہلا موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور خداوند نے چاہا زندگی دی تو پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن آج کا حوالہ جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کہیں گے نہیں پھر سے۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کے ساتھ یہی حوالہ شیئر کیا گیا ہوگا، لیکن اگر خداوند کے روح نے میری رہنمائی اس ٹیکسٹ کی طرف کی ہے تو یقیناً وہ آج ہمیں اس سے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات۔ تھوڑی سی مایوسی ہوگی ہم مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے کہ متی رسول نے یہ حوالہ کیوں اپنے انجیلی بیان میں شامل کیا؟ دوسرے کسی انجیلی بیان میں ہمیں مجوسیوں کا یا ان کے خداوند یسوع مسیح تک آنے کا ذکر نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا کہ مقدس متی نے اپنا انجیلی بیان خود یہودی ہوتے ہوئے اپنے یہودی بہن بھائیوں کے لیے لکھا تھا، اور یہودیوں کی ایک سرشت تھی کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کر لیتے تھے، یعنی وہ خدا کی نجات کو، برکت کو صرف اپنے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ تو متی رسول نے اپنے انجیلی بیان کے شروع میں ہی یہ واقعہ درج کر دیا تاکہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتا سکے کہ خداوند یسوع مسیح کی وسیلے سے آنے والی نجات ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ نجات عالمگیر ہے۔ تو یہ مقصد تھا مقدس متی کا اس واقعے کو اپنے انجیلی بیان میں اور اس کے بالکل ہی شروع میں شامل کرنے کا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بہت زیادہ نہیں بتاتا، وہی کچھ ہے جو ان 12 آیات میں درج ہے، لیکن صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارا افسانہ شامل ہو گیا ہے، بہت ساری متس شامل ہو گئی ہیں، اور زیب داستان کے لیے لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ تو اس حوالے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حقیقت اور افسانے کو آپس میں جدا کیا جائے، تاکہ ہم صرف ان باتوں پر غور کر سکیں جو خداوند کے کلام میں درج ہیں۔
صدیوں سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ 3 مجوسی آئے تھے. خدا کا کلام یہ نہیں کہتا، وہاں لکھا ہے کئی مجوسی. چونکہ انہوں نے 3 قسم کے تحائف خداوند یسوع مسیح کو نظر کیے، تو ہم نے کہا کہ شاید وہ 3 ہوں گے، اپنا اپنا ڈبہ لے کے وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ گئے. ایسا نہیں ہے، ہمیں ان کی تعداد نہیں معلوم، اور کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورا لشکر آیا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم ایک ستارے کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ ستارہ یسوع مسیح کی پیدائش پر ظاہر ہوا. اب وہ بیت الحم کے پڑوس میں تو نہیں رہتے تھے نا کہ بس اٹھے اور چل دیے جیسے وہ گڈریے تھے. تو ہم اپنے ڈراموں میں جو کرسمس کے ڈرامے ہم کرتے ہیں، اکثر یسوع کو اور مریم کو اور یوسف کو چرنی میں دکھاتے ہیں کہ گڈریے بھی آئے اور ساتھ میں وہ 3 مجوسی 3 بادشاہ بھی آ گئے. ایسا نہیں تھا. نیچرلی they lived in a far off place. اور ستارہ دیکھنے کے بعد، اس کا حساب کتاب کرنے کے بعد انہوں نے تیاری کی ہوگی. لمبا سفر ہے، انہوں نے تیاری کی ہوگی، تحائف لیے ہوں گے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر نہیں آئے تھے. یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. ایک بات میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ متی رسول کے انجیلی بیان کا 2 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف نے یسوع کی پیدائش کے بعد بیت الحم میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ ناصرت نہیں گیا، یہاں تک کہ جب وہ مصر گیا، مصر سے واپس آ کر بھی وہ بیت الحم میں ہی رہنا چاہتا تھا، اور پھر فرشتے نے رہنمائی کی کہ جا کر ناصرت میں سیٹل ہو جائے. اور فار ویری آبویس ریزنس. ناصرت میں مریم کے بارے میں کیا چیمے گوئیاں ہوتی ہوں گی، کس قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی، لہٰذا یوسف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ناصرت نہیں جائے گا واپس. تو وہ لوگ، وہ جو مجوسی تھے، 3 سے زیادہ تھے، انہوں نے ستارہ دیکھا. اب یہ نہیں ہوا کہ وہ ستارہ وہاں سے، جہاں پر انہوں نے دیکھا تھا وہاں سے ان کے آگے آگے چلتا ہوا ان کو یروشلم تک لایا. ایسا نہیں ہوا جو اکثر ہم سمجھتے ہیں. ستارہ نظر آیا، اپنا مقصد اس نے پورا کیا، غائب ہو گیا. اس کے بعد جب وہ یروشلم آ گئے اور بیت الحم کے لیے نکلے، تو پھر وہ ستارہ دوبارہ ظاہر ہوا. اور یہاں لکھا ہے وہ اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے کہ وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں. اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، جی پی ایس بھی نہیں تھا. یہ خدا کا جی پی ایس تھا جس نے ایگزیکٹ لوکیشن پہ ان کو پہنچا دیا. تو ستارہ دکھائی دیا، انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ یروشلم میں. اور وہ چلتے چلتے یروشلم تک آئے. وہاں سے ستارہ پھر دوبارہ ان پر ظاہر ہوا اور ان کو اس گھر تک لے گیا جہاں پر مریم اور یسوع تھے. تو بہت ساری متس ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ کرنا پڑے گا. اچھا، یہ بادشاہ بھی نہیں تھے. ہم تو گا دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، ہم 3 بادشاہ مشرق کے. یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ بادشاہ بنانے والے لوگ تھے. they were king makers, not kings themselves. یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی سی تاریخ ان کی بتانے کی کوشش کروں گا. ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہاں سے آئے تھے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں 3 سے زیادہ تھے. تحائف لے کر آئے، ایک بادشاہ کو ملنے کے لیے آئے، ایک بادشاہ جو پیدا ہوا تھا. تو تھوڑا سا ان مجوسیوں کے بارے میں اب ہم جان لیں کہ یہ لوگ کون تھے.
خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یہ کون لوگ تھے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹریول کرنا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا تاریخ میں ہمیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، میں بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ 6 صدی قبل از مسیح، یہ تو سب کو پتا ہے نا، الٹا گنتے ہیں ہم قبل از مسیح کو۔ 6 قبل از مسیح صدی کے شروع میں ہی تقریباً 586 قبل از مسیح یا 587 قبل از مسیح میں شاہ بابل نبوکد نظر نے یروشلم پر آخری حملہ کیا۔ اس نے فصیل توڑ دی، اس نے گھر جلا دیے، خدا کی ہیکل تک جلا دی، اور وہ ہیکل کے ظروف کو لے کر جو وہاں پر تھے، اور بنی اسرائیل کو، بنی یہودا اور بنی بنیامین کو اسیر بنا کر اپنے ملک میں لے گیا۔ اتنی تاریخ سے تو سب واقف ہے نا۔ اور اس نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو ایک حکم دیا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے چند نوجوان میرے لیے چن لے۔ سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ خوبصورت ہونے چاہیے، حسین جمیل ہینڈسم لڑکوں کو چن لے، جن کی رگوں میں بادشاہی خون دوڑتا ہو، فرام دا رائل فیملی، جن کو دربار میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہو، پڑھے لکھے ہوں، ان کو میرے لیے علیحدہ کر دے۔ اور جب وہ اسپنز نے ان جوانوں کو علیحدہ کر دیا، اور ان میں سے 4 کے تو ہمیں نام بھی آتے ہیں، دانیل اور اس کے 3 ساتھی تھے جو ان جوانوں میں شامل تھے جن کو علیحدہ کیا گیا، تو بادشاہ نے کہا یہ میرے محل میں رہیں گے، یہ میری میز سے کھائیں گے، کیونکہ بادشاہوں کی اولاد ہیں، میری میز سے کھائیں گے، تو ان کے نام بدل دے۔ اور ایک اور کام اس نے اسپنس کے حوالے کیا، ان کو کسدیوں کی تعلیم دے، یعنی بابل جو چیلڈینز کہلاتا تھا، کسدیوں کی تعلیم ان کو دے۔ اب بابل اپنے زمانے کی بڑی ایڈوانسڈ سیولائزیشن تھی۔ شیشہ جو آج ہمارے کتنے کام آتا ہے، یہ بابلیوں کی ایجاد تھی۔ وہ بڑے ایڈوانس تھے، آرٹ میں بھی، لٹریچر میں بھی، سائنس میں بھی، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت آگے تھے۔ اور ایک اور چیز میں وہ بہت آگے تھے، اور وہ تھی غیب بینی۔ وہاں پر عالم تھے جو ماہر فلکیات تھے، جس کو ہم ایسٹرونومی کہتے ہیں، وہ فالگیر بھی تھے، ایسٹرالوجی بھی ان کو آتی تھی، وہ مستقبل کا حال بھی بتا سکتے تھے۔ تو یہ علم بھی وہاں پر بہت ایڈوانسڈ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دانیل کو بھی خدا نے یہی خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم دیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں کھڑے رہتے تھے، بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ کے مشیر ہوتے تھے، یعنی بادشاہ ہر کام ان سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ So they were not kings, but they were king makers. ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا بادشاہوں کے دربار میں۔ دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب میرے ساتھ کھولیے گا۔ بیلشزر جو نبوکت نظر کا پوتا تھا اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس وقت، نبوکت نظر مر گیا، اس کا بیٹا جلا وطن ہو گیا، تو اس کا پوتا بیلشزر بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے 1000 امراء کی ایک بہت بڑی دعوت کی، اٹ واز اے بینکویٹ، اور اس رات اس کو ایک ہاتھ نظر آیا جس نے دیوار پر کچھ لکھا، اور بادشاہ بہت ڈر گیا۔ اب جب وہ ڈر گیا تو کیا ہوا؟ 7ویں آیت دیکھیں 5ویں باب کی، کیا لکھا ہے؟
بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے ارغوانی خلت پائے گا اور اس کی گردن میں زریں توق پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ کس کو حاضر کرے؟ غیب بینوں کو، فالگیروں کو، وہ جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں، ماہر فلکیات ہیں، ستاروں کی چال بتا سکتے ہیں، ان کو میرے حضور میں حاضر کیا جائے، اور جس نے میرے خواب کی تعبیر بتا دی یا اس جو لکھا گیا اس تحریر کی مطلب سمجھا دیا، وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو جائے گا۔ اس کو ارغوانی خلت پہنائی جائے گی، اس کے گلے میں سونے کا توق ڈالا جائے گا۔ تو یہ سٹیٹس تھا ان لوگوں کا بادشاہ کے دربار میں۔ They were elite، اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے زمانے کی۔ خیر وہ بیچارے نہیں بتا سکے۔ پھر دانیل کو خدا کے کرنا سے اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، اور دانیل نے اس تحریر کا مطلب بادشاہ کو سمجھا دیا۔ اب ذرا دیکھیں 29ویں آیت۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلت پہنایا گیا اور زریں توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ تمام فالگیروں کا، تمام غیب بینوں کا سردار بن گیا۔ He was now the leader of the gang۔ ٹھیک ہے، اب پہلے بادشاہ حکم دے چکا ہے کہ یہ سارا علم جو ہے جو ان کے پاس ہے، یہ ان جوانوں کو سکھایا جائے جن کو سپنز نے سلیکٹ کیا تھا۔ تو دانیل بھی ان میں سے ایک تھا جس کو وہ سارا کسدیوں کا علم دیا گیا۔ لیکن کیا صرف دانیل نے سیکھا ہوگا، کچھ سکھایا نہیں ہوگا؟ دانیل کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ خدا کے کلام کا۔ تو خدا کے کلام کا علم پھر دانیل نے ان سب کو دیا ہوگا، اپنی نبوتیں ان کے ساتھ شیئر کی ہوں گی۔ اور وہاں پر ہم نے ایک لفظ پڑھا، حکیموں کو، حکمت والوں کو۔ ان لوگوں کو خدا کا کلام حکمت والے کہتا ہے۔ تو اپنا علم بھی ہے، ستاروں کا علم بھی ہے، فالگیری بھی آتی ہے، غیب بینی بھی آتی ہے، لیکن ساتھ میں اب کیا ان کو مل گیا؟ اور خدا کے کلام کا علم۔ تو جو مجوسی آئے تھے یسوع کی پیدائش پہ، وہ انہی کی اولاد تھے، کیونکہ جس رات بیلشزر نے وہ دیکھی تھی تحریر، اسی رات تختہ الٹا گیا تھا اور مادیوں اور فارسیوں کی حکومت آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر یونانی آئے، اور اس کے بعد پھر رومی آئے۔ تو موسٹ پروبیبلی یہ لوگ پرشین امپائر کا حصہ بن گئے، یہ شاید ایران یا اس کے ملحقہ علاقوں میں کوچ کر گئے ہوں گے، لیکن ہیں کن کی اولاد؟ انہی کی جن کو خدا کا کلام حکیم کہہ رہا ہے، حکمت والے ہیں۔ آپ کے خیال میں جب یسوع کو 40 دن کے بعد مخصوص ہونے کے لیے ہیکل میں پیش کیا گیا، تو شمعون کو کس نے بتایا تھا کہ یہ مسیح ہے؟ بزرگ شمعون نے اپنی گود میں لیا تھا نا یسوع کو۔ کس نے بتایا تھا اس کو؟ خدا کے کلام سے، دانیل نبی کے صحیفے سے، اس کی پیش گوئیوں سے انہوں نے حساب لگا لیا تھا کہ اب وہ وقت پورا ہو گیا ہے کہ مسیح پیدا ہو۔ تو انہوں نے بھی اپنے علم سے اندازہ کر لیا ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام کا علم بھی رکھتے ہیں۔ تو موسٹ پروبیبلی یہ چلے تھے فارس سے، جو موجودہ ایران ہے۔
और वहां से चलकर ये यरूशलेम तक आए। सितारे के बारे में भी बहुत सारी तौजीहात हमें दी जाती हैं। मेरे नज़दीक खुदा ने उनको कोई एक ऐसा निशान दिखा दिया जिससे उनको पता चल गया कि वो बादशाह पैदा हो गया है, और जिस दिन यस्सु की पैदाइश हुई उसी दिन वो सितारा कह लें या खुदा की शकीना कह लें या उसको कुछ भी कह लें, वो उन पर जाहिर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि कोई तीसरे दर्जे का हाकिम हो या दरबार में उसको बड़ा रुतबा हो, वो कभी अकेले ट्रैवल करेगा? ये तो हो नहीं सकता। साढ़े ते वजीर ही मान नहीं, है ना? आगे पीछे टू टांग करती गाड़ियां चलती, है ना? प्रोटोकॉल, यस, पूरे लाओ लश्कर के साथ चले होंगे ना, अकेले तो नहीं चल पड़े होंगे कि चलो जी सितारा नजर आया तो हम चलें। बादशाह ने जाने ही नहीं दिया होगा, रास्ता खतरनाक हो सकता है, लिहाजा पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां से चले होंगे। तो कई तो थे, और वहां से वो चलते हुए अपना इल्म उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा यरूशलेम जाना है क्योंकि यहूदियों के बादशाह की, दी किंग ऑफ द ज्यूज की पैदाइश हुई है। अब आज ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया ताकि समझ में आ जाए कि क्या वहां पर चल रहा था उस जमाने में। इस हवाले से मैं तीन रद्द अमल आपके सामने रखना चाहूंगा जो खुदामंद यस्सु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में लोगों के हो सकते हैं। तीन। मत्ती की इंजील 2 बाब 1 आयत। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। अब नोबिलिटी आ रही है, एलीट आए हैं, अशराफिया आई है, पूरा लश्कर साथ होगा, प्रोटोकॉल साथ होगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि उनके आने की इतला किसी को ना हुई हो। आ गए, उनके ख्याल में यरूशलेम में बादशाह होगा क्योंकि राजधानी तो वही थी ना। तो पूछते हुए आए कि वो यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है और हम क्यों आए हैं, हम उसको सजदा है। ये पहला रद्द अमल, ये पहला रिएक्शन है जो खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ात के बारे में हमें यहाँ पर नजर आता। इबादत, वर्शिप, सजदा। आज कलीसिया क्या करती है? मैं सारी की सारी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। आज ईमानदार क्या करते हैं? क्या रिएक्शन है हमारा मसीह के लिए? हम उसको सजदा करते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। ये पहला रिएक्शन है जो हमारे सामने यस्सु मसीह की ज़ात के बारे में आया। किन का रिएक्शन है? वो जो दूर देश से आए हैं, हजारों मील का सफर तय करके आए, चाहे घोड़ों पे चाहे ऊंटों पे, जैसे भी आए हैं, लेकिन वो ये सफर तय करके आए हैं और सिर्फ एक मकसद लेकर चले हैं। उनके इल्म ने उनको बता दिया कि एक बादशाह की पैदाइश हुई है। जो कुछ उनके बुजुर्गों ने दानिएल से सीखा था, उनको पता था कि ये बादशाह कैसा होगा, और वहां से तकलीफ उठा के चलते हुए आए हैं, यरूशलेम पहुंच गए जो उनका पहला पड़ाव था। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? सजदा करना, सजदा करना। वी हैव कम टू वर्शिप हिम, हम उसकी इबादत करने के लिए आए। अब आगे चलें, कहानी क्या कहती है हमें। 3 आयत में लिखा है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए।
یہ دوسرا ریئیکشن. یہ دوسرا ریئیکشن ہے، گھبراہٹ. اور یہ صرف عام سی گھبراہٹ نہیں ہے. اگر آپ پورا دوسرا باب پڑھیں گے تو یہ گھبراہٹ پھر بچوں کے قتل پر جا کر ختم ہوئی. معصوم بچوں کو قتل کروا دیا ہیرودیس نے. تو ہاسٹیلٹی تھی. آج بھی ہے نا، آج یہ ہاسٹیلٹی نظر آتی ہے یسوع کے طرف لوگوں کی آپ کو. یہ چرچز کیوں جلائے جاتے ہیں؟ ایمانداروں کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے؟ The world is still hostile towards Jesus. وہ گھبرا گئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. وہ تو دنیا کا نور ہے نا، اور کلام کیا کہتا ہے؟ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اس کو قبول نہیں کریں گے. لوگ گھبرا جائیں گے، کیونکہ جب نور چمکتا ہے تو پھر سارا کچا چھٹا کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو ہیرودیس، اور لکھا ہے یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. اب ہیرودیس کیوں گھبرایا وہ تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لوگوں کی گھبراہٹ کیوں تھی؟ انہی لوگوں نے تو پھر آگے جا کر اس میں سے کچھ نے ان کو قبول کرنا ہے نا. ہیرودیس ایک بڑا ہی کائیاں حکمران تھا. اس کا باپ، اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ یہودی بھی نہیں ہے، یہ ادومی تھا. اور ادومی کون ہوتے ہیں؟ عیسو کی اولاد ہے نا، دوسرے بھائی کی اولاد ہے. اور اگر ہم بائبل مقدس پڑھیں تو اکثر مقامات پر ہمیں ادومیوں اور اسرائیلیوں میں ہمیشہ جنگ ہوتی ہوئی ہی نظر آتی ہے. اس کا جو باپ تھا جس نے کہ ہیرودیس خاندان کی بادشاہت کی بنیاد ڈالی، اس نے رومیوں کی مدد کی. جب انہوں نے موعودہ ملک پر چڑھائی کی، اس نے ان کی مدد کی قبضہ کرنے میں. تو انہوں نے اس کو پہلے گورنر بنا دیا اس علاقے کا، یہودیہ کے علاقے کا، بعد میں اس کو بادشاہ بنا دیا. اب میں نے کہا یہ یہودی نہیں ہے، کہلاتا کیا ہے؟ اس کو بڑا شوق تھا مجھے ہیروڈ the گریٹ کہا جائے، ہیرودیس اعظم کہا جائے. بہت بڑا بلڈر تھا، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اس نے شروع کرائے. 19 قبل از مسیح میں اس نے ہیکل کی تعمیر نو شروع کروائی تھی، اور وہ یسوع کی موت تک ابھی چل رہی تھی. بہت بڑی ہیکل بنی، بہت خوبصورت. اس لیے نہیں کہ وہ خدا سے محبت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کو اپنی طرف رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا یہ ادومی ہے، یہ اندر سے بڑا ڈرا ہوا انسان تھا. اور اس ڈر پہ قابو پانے کے لیے یہ ظلم اور تشدد کرتا تھا لوگوں پہ. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہیرودیس کے گھر میں سور ہونا اس کا بیٹا ہونے سے بہتر ہے. ہیرودیس کے گھر میں سور ہونا اس کے بیٹے ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو قتل کروا دیا، ایک بیوی مروا دی. پھر اس نے ایک اور حکم جاری کیا کہ جب یہ مرنے کے قریب تھا، بستر مرگ پہ تھا، تو اس نے کہا کہ یروشلم کی ساری اشرافیہ کو قید کر لو، سب کو قید کر لو، اور جس وقت میرا سانس نکلے ان سب کو قتل کروا دیں. انہوں نے کہا میرے لیے تو کسی نے نہیں رونا، تو شاید ان کے لیے تو کوئی رو ہی دے گا نا. یہ اتنا ظالم شخص تھا، لیکن اندر سے بہت ڈرپوک تھا، ڈرا ہوا تھا.
ہاں جی اطلاع ملی کہ وہ آئے ہیں کچھ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، یہودیوں کا بادشاہ تو یہ کون پیدا ہو گیا؟ اور اسی وقت سے اس نے اس بچے کو مروا ڈالنے کی تدبیریں سوچنی شروع کر دی. سو ہی واز اے ویری کننگ کنگ، ظالم تھا، جابر تھا. تو اس کا تو گھبرانا سمجھ میں آتا ہے. یہ یروشلم کے سارے باسی کیوں گھبرا گئے؟ ان کو پتا تھا ہمارے بادشاہ کا دماغ گھوم گیا تو پھر ہماری بھی خیر نہیں. یہ کس کو مروا ڈالے، کیا کر ڈالے، we never know. تو وہ بیچارے اپنے لیے ڈر گئے، وہ گھبرا گئے. تو یہ اس قسم کا بادشاہ تھا. تو جو دوسرا ریاکشن ہمارے سامنے آیا، دوسرا رد عمل خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں ہمارے سامنے آیا، وہ کیا تھا؟ گھبراہٹ تھی، ڈر تھا، خوف تھا، جو بعد میں ظلم اور بربریت پہ بھی چلا گیا. ہاسٹیلٹی، اوپن اینڈڈ ہاسٹیلٹی شروع ہو گئی. آگے چلیں. اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں. کتنا وقت لگا ہوگا سردار کاہنوں اور فقیہوں کو یہ جواب دینے میں؟ کوئی کتاب کھولی ہوگی؟ نہیں، پورا پرانا عہد نامہ عبرانی کا ان کو زبانی یاد ہوتا تھا. فوراً جواب دیا یہودیہ کے بیت لحم. اور کیوں؟ آگے وجہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میکا نبی نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کر دی تھی. اور کیا پیش گوئی کی تھی؟ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اور میں نے تو آپ کو پچھلے میسج میں بتا دیا تھا کہ وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہونی تھی. تو نبوت تو زبانی یاد ہے، فوراً ٹھک 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 جواب دے دیا. اور یہاں پر مسیح کی ذات کے بارے میں تیسرا ریاکشن ہمارے سامنے آتا. پتا ہے مسیح پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے؟ بیت لحم میں. اتنا بھی نہیں کیا کہ جا کر تصدیق تو کر لیں. نہیں نکلے محل سے باہر. وہ جو اپنے ملک کے کاہن تھے وہ میلوں کا سفر طے کر کے آ گئے. ان سے وہ چھوٹا سا سفر نہیں ہو پایا کہ جا کر کم از کم دیکھ تو لیں. یہ ہے انڈیفرنس، لا تعلقی. ہاں جی ٹھیک ہے، لکھا ہے ہوگا، ہمارا کیا. ہاں جی ہم سے کہتے ہیں نا سانو کی، ہماری صحت پہ کون سا اثر پڑ رہا ہے. تو یہ لا تعلقی ہے، یہ انڈیفرنس ہے. یہ تیسرا رد عمل ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں، کہ محل نہیں چھوڑنا بادشاہ کا، جانا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے. سجدہ تو چلیں بہت دور کی بات ہے، عبادت بہت دور کی بات ہے، وہ تو گڈریوں کے حصے میں آ گئی اور مجوسیوں کے حصے میں آ گئی. یہ انڈیفرنٹ ہیں. آج ہیں دنیا میں وہ لوگ جو انڈیفرنٹ ہیں خداوند یسوع مسیح سے. پتہ ہے ہمارے پڑوسی اپنے برانڈ کے مسیح کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے وہ کون تھا. کبھی تحقیق نہیں کی کہ وہ اصل میں کیا تھا یا کون تھا. انڈیفرنٹ، لا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی ہوگا، سب کچھ ہوگا. وہ واٹ از ان اٹ فار می.
ٹھیک ہے جی. تو 3 قسم کے ریئیکشن خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں ہمارے سامنے آ گئے. پہلا کیا تھا؟ عبادت ہے بس. دوسرا کیا تھا؟ گھبراہٹ ہے جو کہ جا کر تشدد اور بربریت پہ بھی لوگوں کو اکساتی ہے. اور تیسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ انڈیفرنس، لا تعلقی ہے، ہمیں کچھ نہیں لینا دینا اس کے ساتھ. جانتے ہیں اب کیا تھا؟ ہیڈ نالج ہے نا. یوں جواب دیا بادشاہ، دے ہیڈ دا ہیڈ نالج. تو صرف علم رکھنا ہی ضروری نہیں ہے. یسوع نے کہا جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہی میری ماں اور میرے بھائی ہیں اور بھائی بہن ہیں. ٹھیک ہے، صرف سننا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا. تو ان کے پاس ہیڈ نالج تو بہت ہے نا، سیکھا ہوا ہے، سب کچھ یاد کیا ہوا ہے، زبانی رٹا ہوا ہے، لیکن وہ علم ان کو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر رہا. دے آر انڈیفرنٹ، لا تعلق ہیں یہ. تو یہی 3 قسم کے ریئیکشنز ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں. لیکن کہانی کو ذرا ختم کر لیں پھر اس کی بات کرتے ہیں. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے. اب ڈگنیٹریز آئے ہیں نا دوسرے ملک سے، وزیر سفیر آئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے لوگ آئے ہیں، تو ڈپلومیٹک بیہیویئر تو دکھانا ہے نا. اچھا بیبا بچہ بن گیا ان کے سامنے کہ جب پہنچ جاؤ، جب پتہ چل جائے کہاں پیدا ہوا ہے یا کہاں ہے وہ، تو آ کر مجھے بتا دینا، میں بھی جا کر اس کو. بٹ دس از ناٹ ہز ٹرو کلر. کیا کرنا چاہتا ہے؟ مروا ڈالنا چاہتا. کون اپنا رقیب برداشت کر سکتا ہے؟ تو اب تو بڑا اچھا بیہیویئر دکھا رہا ہے نا کہ جی ہاں وہ جائیں گے تو وہ بتائیں گے، اپنے ملک میں جا کر میری تعریف کریں گے کہ بڑا اچھا ہے، ایک بادشاہ ہے وہاں. تو پراپر ڈیکورم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ملا، ان کو ایک درخواست کی کہ مجھے آ کر بتا دینا. تمہارے پاس تو ڈیوائن جی پی ایس موجود ہے نا، تمہیں پتہ چل جائے گا وہ کدھر ہے، تم آ کر مجھے بھی بتا دینا. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ. اب دوبارہ نظر آ گیا وہ ستارہ. ٹھیک ہے، بیچ میں نہیں تھا، اب دوبارہ نظر آیا، اور عین اس وقت پہ جا کر، اس جگہ پہ جا کر وہ وہاں ٹھہر گیا جس گھر میں مریم اور یسوع تھے. صحیح جگہ کی پن لگائی خدا نے، اس پن پہ پہنچ گئے وہ. اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ. جو کرنے آئے تھے وہ کر لیا، سجدہ کرنے آئے تھے، ورشپ کرنے آئے تھے، عبادت کرنے آئے تھے، کر لی. اس کے آگے جھک گئے، اور پھر انہوں نے اپنے تحفے دیے. اور تحفے کیا تھے؟ سونا، مور اور لوہا. اب ان کی بھی بڑی بڑی کہانیاں ہیں تحفوں کی بھی. میں آپ کو تو اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ میرے لیے ان تحفوں کے کیا معنی. بادشاہ سے ملنے آئے ہیں نا، ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا تھا اس زمانے میں؟ سونا.
اس وقت کی سب سے قیمتی دھات تھی. آج بھی ویسے بہت مہنگا ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی سے خبردار کر رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آج کل کولیٹرل کے طور پر ملکوں نے دوبارہ سونا رکھنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے کے بعد سونا ملے گا نہیں آپ کو مارکیٹ میں. تو سونا قیمتی ہے, بادشاہ کو گفٹ کرنا ہے تو پھر سونے سے زیادہ اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو پہلا جو تحفہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ جس کو ملنے آئے ہیں وہ کون ہے؟ بادشاہ. ٹھیک ہے. پھر آ گیا لبان. لبان عبادت میں استعمال ہوتا تھا, یہ جلایا جاتا تھا خوشبو کے لیے مندروں میں اور عبادت گھروں میں. آپ کو یاد ہے نا کہ خدا کے گھر میں بھی صبح شام جلایا جاتا تھا بخور. جی ایگزیکٹلی. تو خود دیوتاؤں کے لیے, ڈیٹیز کے لیے, خداؤں کے لیے جلایا جاتا تھا تاکہ اچھی خوشبو ہو. پہلے تحفے نے تو بتا دیا وہ بادشاہ ہے. دوسرے تحفے نے کیا بتایا؟ وہ خدا ہے. وہ خدا ہے, اس کے اندر الوہیت ہے. اور مر لگایا جاتا تھا مردے کو پریزرو کرنے کے لیے. یسوع مسیح کی موت تو ایک گناہگار کی موت ہوئی نا صلیب پر, لیکن یسوع مسیح کی تدفین شاہانہ تھی. کیا تھا؟ موت گناہگار کی, تدفین شاہانہ. نکودیمس اور ارمتیا کا رہنے والا یوسف, کیا کیا انہوں نے؟ 50 سیر مسالے لے کر آئے. بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ جو لگائے جاتے تھے مردوں کو بامنگ کے لیے. لکھا 50 سیر, تو شاید کسی بادشاہ کو بھی اتنا نہ لگتا. مہین چادر میں لپیٹا اور اس قبر میں رکھا جس میں اس سے پہلے کوئی نہیں رکھا گیا. تو موت گناہگاروں والی, تدفین بادشاہوں والی, رائل بیریل, ہے نا. تو یہ مر بھی کس کو لگایا جاتا تھا؟ مردوں کو, انسان کو. انسان جب مر جاتا تھا تو پہلا تحفہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ بادشاہ ہے. دوسرا تحفہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ اس میں الوہیت شامل ہے. اور تیسرا تحفہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ وہ انسان بھی ہے, اس میں بشریت بھی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے اپنے تحفوں سے ظاہر کر دیا کہ یہ کس قسم کا بادشاہ ہے. ہم نے یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, وہ بادشاہ ہوگا. پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں الوہیت ہوگی, اور پھر بتایا گیا بشریت ہوگی. اسی طرح ان 3 تحفوں سے بھی پتہ چل گیا. پہلی بات وہ بادشاہ ہے, دوسری بات وہ خدا ہے, اور تیسری بات وہ انسان. اس سے بڑھ کر یسوع کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے تحفوں سے نیچرلی, ان کے پاس علم تھا, گائیڈنس تھی, اس کے تحت ہی انہوں نے تحفے چنے تھے نا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں کہ ان تحفوں میں خدا کی پروردگاری شامل تھی. The providence of God. 12ویں آیت کے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ یوسف کو فرشتہ خواب میں دکھائی دیا. کیا کہا؟ اس بچے کو لے کر اور اس کی ماں کو لے کر فوراً مصر کو بھاگ جا.
اور اس کے بعد کافی عرصے تک وہ لوگ مصر میں رہے. غریب الوطنی کی، جلا وطنی کی، ایگزائل کی زندگی گزارنی ہے. خدا کو پتا تھا نا، پہلے ہی سونا مر اور لبان مہیا کر دیے، میرے بیٹے کو ادھر تکلیف نہ ہو. تو اس میں خدا کی پروردگاری بھی شامل تھی کہ اسی رات ان کو بھاگنا پڑا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، اب یوسف تو ہم جانتے ہیں بڑھائی تھا، اس کے پاس تو کوئی ایسی مال و دولت نہیں ہوگی نا ہمارے سیاستدانوں کی طرح کے ایگزائل میں جا کر بھی محلوں میں رہتے ہیں. خدا نے اس سے پہلے سب کچھ مہیا کر دیا. That is how great our God is. کہ وہ وقت سے پہلے مہیا کر دیتا ہے. اپنے بیٹے کے لیے بھی اس نے مہیا کر دیا کہ جلا وطنی میں کسی قسم کی مصیبت کا، تکلیف کا سامنا نہ کرنا. تو ایک تو جو تحفوں نے ظاہر کیا، دوسرا اس میں ہمیں خدا کی پروردگاری نظر آتی ہے. اب آ جائیں ان 3 ریئیکشنز کی طرف پھر واپس. پہلا ورشپ، دوسرا فیئر ہاسٹیلٹی، تیسرا انڈیفرنس. $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا کیا ریئیکشن ہے مسیح کے بارے میں. اگر آپ کہیں گے جی میں تو ہر اتوار باقاعدگی سے چرچ آتا ہوں تو میں تو پہلی والی کیٹیگری میں آتا ہوں، تو شاید میں آپ کی بات نہ مانوں. ہم ریگولر چرچ گوور ہو سکتے ہیں، یٹ وی کین بی انڈیفرنٹ ٹو جیسس. اگر ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اور جس طرح اس کی پرستش کی جانی چاہیے ویسی نہیں کرتے، تو پھر ہم چرچ آ کر بھی انڈیفرنٹ رہ سکتے ہیں. اگر میں یہاں آ کر بھی اپنے بھائی اور بہن کے خلاف اسکیمیں منصوبے بناتا ہوں تو میں ہاسٹائل بھی ہوں. یسوع کے بدن کا گناہ گار ہو رہا ہوں، جو ہم نے اشاربانی سے پہلے دیکھا تھا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ میرا، اب چھوڑ دیں ہمارا، میرا ایٹیچیوڈ کیا ہے خداوند یسوع مسیح سے متعلق؟ ڈو آئی ورشپ ہم؟ یا میں آج بھی اسے ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، یہ میرے نیڑے آ گیا تو پھر تو یہ سارے کام چھڈنے پہن گئے نا. ڈر ہے، خوف ہے، یا ٹھیک ہے وہ تھا، ہوگا یسوع کچھ مینو کی. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں یہ جو دوسرے 2 ریئیکشنز ہیں نا، ڈر، خوف اور گھبراہٹ والا، اس کو اور لا تعلقی والے کو ایک ہی جگہ کلب کر دیتا ہوں. یسوع نے کہا تھا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرا مخالف. یسوع نے تو گنجائش چھوڑی ہی نہیں، آر یا پار، یا ہم اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. یہ 50-50 والا کام نہیں چلے گا، ایک طرف ہونا پڑے گا. 2 کشتیوں کا مسافر ویسے بھی ڈوبتا ہی ہے. یا تو ہم اس کے ساتھ ہیں تو پھر ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، انڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہاسٹائل بھی ہو سکتے ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، خوف زدہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آج فیصلہ کرنا ہے، اس پار یا اس پار. یا تو اس کے ساتھ ہیں اور یا پھر اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وہ جو کچا پکا والی جو ہے نا، ہاں جی ٹھیک ہے میں چرچ آتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، باقی زندگی، باقی دنوں میں مسیح میری زندگی میں نظر نہیں آتا. تو اگر اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے تو پھر نہیں. کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ پھر میں جو میرے ساتھ ہیں ان کے بارے میں تو میں اپنے باپ کے سامنے بھی گواہی دوں گا، ہاں میں اس کو جانتا ہوں.
یہ تو میرے ساتھ کھڑا رہا ہمیشہ، اور جو نہیں ہوگا پھر میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے اس سال کے پہلے مہینے میں کہ ابھی تک کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔